بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے صرف اللہ کے بھروسے پر چل دیے۔ اس بستی سے نکل پڑے۔ چلتے گئے کہ دریا آ گیا۔ پیچھے دیکھا تو گرد و غبار کے بڑے بڑے بادل تھے۔ معلوم ہوا فرعون اور اس کا لشکر اپنے تمام تر طاقت اور اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے گھبرا کے کہا، اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں ہلاک کر ڈالا۔ تو کہنے لگے، فکر نہ کرو، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ کہاں تھا راستہ؟ کیا ان کو کچھ دکھائی دے رہا تھا؟ نہیں، صرف اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل تھا۔ پھر کیا ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے دریا میں سے راستہ بنا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی دریا پار کر گئے اور اسی دریا میں فرعون اور اس کی فوجیں غرق ہو گئیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ کیا ہم کبھی اس سے ملتی جلتی کسی بھی سچویشن میں ایسا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ضرور راستہ نکالے گا؟ شاید نہیں، کیونکہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ پر توکل اس طرح نہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے ایک پیارے نبی تھے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے راستہ بنایا۔ بے شک وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن کیا یہ قرآن ہمارے لیے نہیں؟ اس میں موجود تمام باتیں کیا ہماری ہدایت کے لیے نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ قرآن میں موجود تمام واقعات سے اللہ صرف ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم بھی اللہ پر اسی طرح توکل کریں گے اور بھروسہ کریں گے تو ہمارے لیے بھی مدد آئے گی اور ہمارے لیے بھی راستہ بنے گا۔ پھر وہ اللہ ہمارا رب ہمیں بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب انسان کو اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہو جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر انسان کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ڈر۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ لیکن افسوس، آج ہم بھروسہ کرتے ہیں تو خود پر، اپنی جیب پر یا پھر دوسرے بندوں پر، لیکن اللہ کا حق تو یہ ہے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی صرف اسی سے ہی امید لگائی جائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنے ایک لیکچر میں بہت عمدہ مثال پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، گاؤں کے لوگوں کو اپنے مال مویشی کے چوری ہونے کا بہت ڈر رہتا ہے، لیکن اگر کسی دیہاتی کا دوست کوئی بڑا چودھری یا زمیندار ہو تو کیا اس کو کوئی ڈر ہوگا؟ نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب کوئی میرے مویشیوں کی طرف چوری کی نیت سے دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ میرا دوست تو وہ بڑا چودھری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنی اونٹنی کو باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی کوشش ہم نے پوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، چاہے وہ رزق کی تلاش ہو یا کوئی اور معاملہ، اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل۔ اپنی گاڑی کو لاک لگانا ہے اور اس کے بعد اللہ پر توکل۔ ہم نے کسی بھی ایگزام کے لیے اپنی پوری تیاری کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل۔ رزق کی تلاش میں پوری ایمانداری سے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور پھر اللہ پر توکل۔ رزق تو پرندوں کو بھی ان کے گھونسلوں میں نہیں پہنچایا جاتا، ان کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے۔ توکل تو وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، یوسف کو یعقوب سے ملوا دیا جاتا ہے، اور شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دی جاتی ہے، اور یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکلوا دیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہم اپنے اس رب پر توکل نہ کریں جو ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے؟ اگر ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں جیسا کہ اس کا حق ہے تو جان لیں وہ کبھی بھی اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ایک دعا سکھائی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جس کے دل میں ایمان پختہ ہو جائے وہی اللہ کا ولی ہے، وہی دوست ہے۔ جس کو یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار ہے،
میرا دوست ہے بس، اللہ بھی صرف اسی سے ہی محبت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ڈر۔ اللہ کے دین کو پھیلانے میں آپ بھی میری مدد کیجیے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ